لبوں پر امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا نام آتے ہی ایک ایسے سیاسی اور انقلابی شخص کی تصویر آنکھوں میں مجسم ہو جاتی ہے جس کا پورا وجود محمدی و علوی جلال کا پیکر ہو، جس نے کسی بھی طاغوتی قوت کے سامنے سر جھکانا تو کجا اسلام و قرآن کی الہی راہ سے انحراف رکھنے والی کسی بھی بات پر سمجھوتا کرنا کبھی پسند نہ کیا ہے، جس کے انقلابی بیانوں اور آچھی تقریروں سے ظلم و استبداد کے خرمن خاکستر اور جبر و استحصال کے فرعونی ایوان ویران و تباہ ہو جاتے ہوں، جس کی حریت و بیداری کے نعروں نے دنیا کی تمام مظلوم و محروم قوموں اور ملتوں کو سامراجی طاقتوں سے جہاد و مقابلے کا جذبہ اور حوصلہ عطا کر دیا ہو، وہ مرد حق جس نے خدا پر توکل، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر یقین اور اہل بیت عصمت و طہارت کے پیغامات پر اعتماد کرتے ہوئے صفحہ ہستی کے تمام ڈکٹیٹروں کے کانوں میں موت کی گھنٹی بجا دی۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ 1 فروری 1979 14 برسوں کی جلا وطنی کے بعد فاتحانہ انداز میں ایران واپس تشریف لائے۔ من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم، من به واسطه اینکه ملت مرا قبول دارد. مغربی ذرائع ابلاغ کا کہنا تھا کہ تہران میں 40 سے 60 لاکھ افراد نے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا والہانہ استقبال کیا، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ تاریخ میں لوگوں نے اپنے کسی بھی محبوب قائد کا اس پیمانے پر استقبال نہیں کیا تھا۔ شہدائے انقلاب اسلامی کے قبرستان بہشت زہرا میں ایرانی عوام کے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر سے خطاب کرتے ہوئے حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے شاہ کی ظالم و جابر حکومت کی سب سے بڑی پشت پناہ امریکی حکومت کے خلاف اپنے کھلے موقف کا اظہار کیا تھا۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی عمر کے آخری برسوں کے پیغامات اور خطبات سابقہ ادوار کے بیانات سے مختلف ہیں، جو اپنی جگہ امام رحمت اللہ علیہ کی دور اندیشی اور اپنے بعد میں آنے والے زمانے سے متعلق ذمہ داریوں کے احساس کی غمازی کرتے ہیں۔ امام رحمت اللہ علیہ کو احساس ہو رہا تھا کہ وہ اس دنیا سے جانے والے ہیں، لہذا آخری ایام میں آپ رحمت اللہ علیہ کی کوششیں تھیں کہ اسلامی جمہوری نظام اور عالمی اسلامی انقلاب کی ترجیحات کو انہی امنگوں، اغراض و مقاصد اور اقدار کے ڈھانچے پر استوار اور تشریح کریں جن کے حصول کے لیے اسلامی تحریک کی بنیاد ڈالی گئی تھی۔ اس خفیہ کیمرے کی مدد سے جو حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے چاہنے والوں نے اسپتال میں نصب کر رکھا تھا، آپ کی علالت، آپریشن اور لقائے حق کے لمحات سبھی کو ریکارڈ کیا۔ آپ کے ہونٹ مسلسل ذکر خدا میں متحرک تھے زندگی کی آخری راتوں میں، اور اس وقت جب آپ کے کئی آپریشن ہو چکے تھے اور عمر بھی 87 برس کی تھی، ہاتھوں میں گلوکوز کی بوتلیں لگی ہوئی تھیں، تب بھی آپ نماز شب بجا لاتے اور قرآن کی تلاوت کرتے رہے۔ 3 جون 1989 کی رات 1:20 کا وقت محبوب سے وصال کا لمحہ تھا۔ وہ دل دھڑکنا بند ہو گیا جس نے لاکھوں کروڑوں دلوں کو نور خدا اور مانویت سے زندہ کیا تھا۔ 6 جون 1989 کو لاکھوں سوگواروں نے مرجع تقلید آیت اللہ العظمی گل پائیدانی کی امامت میں اشک بار آنکھوں کے ساتھ حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے پیکر مطہر پر نماز جنازہ پڑھی۔ خبر رساں ایجنسیوں نے حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی وطن واپسی کے موقع پر عاشقوں اور انقلابیوں کی تعداد 60 لاکھ بتائی تھی، اور آپ کے جنازے میں شریک سوگواروں کی تعداد 90 لاکھ بتائی۔ حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی ریلت بھی ان کی حیات مبارک کی مانند ایک اور بیداری و تحریک کا سرچشمہ ثابت ہوئی، اور ان کی یاد، تعلیمات و افکار اور ان کا مشن
زندہ و جاوید بن گیا، کیونکہ وہ ایک حقیقت تھے، اور حقیقت ہمیشہ زندہ اور افانی ہوتی ہے۔ آية الله